بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 25 پڑھیں گے، بہشت کے دروازے کا بقیہ حصہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 10، جنت میں وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک و منزہ ہے، اور ان کی باہم دعا ایک دوسرے کے لیے سلامتی ہوگی، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بہشت کی لذتوں اور نعمتوں سے محظوظ ہو کر یہ لوگ اللہ کی حمد بجا لائیں گے۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر دریافت کی۔ آپ نے فرمایا ان سے مراد نیک شیعہ عورتیں ہیں جو بہشت میں جائیں گی اور مومنوں سے تزویج کی جائیں گی۔ پھر دریافت کیا حور مقصورات فی الخیام سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بہشت میں سفید رنگ کی نازک حوریں ہوں گی جو یاقوت و مرجان کے خیموں میں بیٹھی ہوں گی، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 باکرہ عورتیں ان کی دربانی میں کھڑی ہوں گی۔ ان حوروں کو اس لیے بیشتر خلق کیا ہے تاکہ مومنوں کو بشارت دیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے خدا کی طرف سے نیک گمان رکھو، بتحقیق بہشت کے 8 دروازے، ہر دروازے کا عرض 40 سال کا راستہ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ اہل بہشت پر حسن و جمال، طاقت و رونق ہر روز زیادہ ہوگی۔ بہشت میں سب سے کم درجے والے کو 70,000 خادم ملیں گے، اور 92 درجے بہشت کے بلند درجوں میں سے اس کے لیے مقرر ہوں گے۔ بہشت کی حوریں جمع کے بعد بھی باکرہ رہیں گی کیونکہ ان کو پاک و طیب خاک سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی خراش و جراحت نہیں ہوگی، اور سراغ فرج میں اور کوئی شے داخل نہ ہوگی۔ حیض اور کثافتیں خارج نہ ہوں گی۔ رحم میں جمع کے بعد بدستور بند ہوگا، کھلا نہ رہے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت نے ارشاد فرمایا بہشت کی 4 دیواری میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہیں، اور گارے کے بجائے مشک و عنبر و گلاب لگا ہے۔ اس کے کنگورے یاقوت سرخ و سبز و زرد کے ہیں۔ اس کے کئی دروازے ہیں۔ باب الرحمت سرخ یاقوت کا ہے، باب الصبر یاقوت کا چھوٹا سا بغیر کنڈی کا دروازہ ہے، باب الشکر یاقوت سفید کا ہے، اور اس کے 2 کواڑوں کے درمیان 500 سال کی راہ کا فاصلہ ہے، اور اس دروازے سے آواز نکلتی ہے کہ یا اللہ میرے حقداروں کو مجھ تک پہنچا۔ باب البلا یاقوت زرد کا ہے۔ اس دروازے سے وہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر بیماری کے درد و دکھ میں مبتلا رہے اور جزا و فضا کر کے اپنا اجر ضائع نہ کیا۔ ایک اور بڑا دروازہ ہے، اس سے وہ داخل ہوں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے محرام الہی سے اجتناب کیا۔ میں نے دریافت کیا اہل بہشت وہاں جا کر کیا کام کریں گے؟ فرمایا کشتی میں بیٹھ کر 2 بڑی نہروں کے اندر سیر کریں گے۔ وہ کشتی یاقوت کی ہوگی، اس کے چپو پتوار نوری مرادکا کے، اور فرشتے ملہ بنیں گے۔ اس نہر کا نام جنت الماوا ہوگا۔ پھر فرمایا بہشت کے اندر ایک اور بہشت ہوگا جس کا نام جنت عدن ہے۔ اس کی دیواریں یاقوت سرخ کی اور سنگریزے مروارد کے ہوں گے۔ ان میں ایک بہشت اور ہوگی جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اس کی دیواریں اور دریچے تمام نور کے ہوں گے۔ خیال کیجئے کہ اللہ کی رحمت کیسی وسیع ہے۔ اس دنیا کی چند روزہ فانی مسرتیں اس قابل نہیں کہ ان کی خاطر ایسی عظیم نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھے۔ نجات کا راستہ نیک اعمال کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر امیر و غریب، بوڑھے و جوان، عالم و جاہل کو نیک اعمالی مفید ثابت ہوں گے۔ صرف رحمت پر بھی بھروسہ نہیں ہو سکتا، خوف و رجا دونوں ساتھ ہیں۔ شاید ہم شفاعت حاصل کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اپنے برائے نام شیعہ ہونے پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ شیعہ کے اوصاف جن کا ذکر ہوا ہے ہمیں کہاں ہیں۔ شیعہ کے معنی گروہ اور پیروں کے ہیں۔ ہم نے اپنے پیشوا ائمہ کی کس حد تک پیروی کی ہے جس پر بھروسہ کریں۔ ساری عمر غفلت میں کھودی کوچ کے وقت پچھتانے سے محرومی اور نامرادی کے علاوہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟
افسوس یہ ہمارا نازک جسم جو معمولی سی تمازت آفتاب کو برداشت نہیں کر سکتا، روز قیامت کی گرمی کو کیوں کر برداشت کرے گا؟ ذرا سا کانٹا لگ جائے یا بھیڑ ڈنک مار دے کیسی بے قراری ہوتی ہے، پھر جہنم کے خوفناک سانپ اور بچھوؤں کے آگے کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور مومنوں کو غفلت سے نجات دے، راہ راست اور طریقے نجات کی ہدایت فرمائے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق کو شامل حال رکھے بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں اہل بہشت کو بول و براز، پیشاب و پیخانہ کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ یہ ایک خوشبودار عرق میں تبدیل ہو جائے گا۔ اے ابو ذر، خاموشی اختیار کرو جنازے کے ساتھ، جنگ میں اور تلاوت قرآن اور اذان کے وقت۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا دعا کے 5 مواقع ہیں جب وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کے وقت، نمبر 2 اذان کے وقت، نمبر 3 موسلا دھار بارش کے وقت، بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے وقت، نمبر 4 بوقت جنگ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، نمبر 4 مظلوم کی دعا کے وقت۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے خاموش رہ کر سنو، اس وقت خاموشی واجب اور بولنا حرام ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پیش نماز کی بلند قرات کے وقت خاموش رہ کر سننا واجب ہے۔ اس کے سوا قرآن مجید خاموش ہو کر سننا سنت موقدہ ہے اور بڑا ثواب ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف خاموش ہو کر سنے، حق تعالیٰ اس کے لیے ایک ثواب لکھتا ہے اور ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے محو فرماتا ہے، اور بہشت میں اس کا ایک درجہ زیادہ کرتا ہے۔ جنازے کے ہمراہ خاموشی سے یہ مطلب ہے کہ صبر و رضا اختیار کر کے رونے اور فریاد کرنے سے باز رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 آوازوں کو دشمن رکھتا ہے، نمبر 1 مصیبت کے وقت رونے پیٹنے کی آواز کو، اور نمبر 2 خوشی کے وقت راگ رنگ کی آواز کو۔ ہنسی اور مزاح، مومن کے چہرے پر رونق اور دل میں رنج و غم ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے ہر وقت ترش رو اور آرزودہ رہنا بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ کشادہ پیشانی، خندہ رو اور خوش طبیعت ہو، مزاج اور خوش کلامی بھی رکھے لیکن کم، کیونکہ اس کی زیادتی بہت بری ہے۔ جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ زیادہ مزاح آبرو کھو دیتا ہے اور زیادہ ہنسنا ایمان کا نقصان ہے۔ جھوٹ سے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 باتیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اے فرزند، زیادہ خندہ ہنسی نہ کرنا کہ اس سے قیامت کے روز آدمی فقیر ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے 3 چیزیں خدا کے غضب کی باعث ہوتی ہیں: شب بیداری کے بغیر دن کو سونا، نمبر 2 بغیر تعجب کی بات پر ہنسنا، نمبر 3 شکم سیر ہو کر طعام وغیرہ کھانا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو دنیا کے لہو و لعب میں زیادہ ہنسے، قیامت کے روز بہت روئے گا، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ عطاب الہی اور گناہوں کے خوف سے دنیا میں زیادہ روتے ہیں، وہ قیامت کے دن بہت خوش ہوں گے۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے کہ جسے دوزخ کی آتش کا یقین ہو اسے ہنسی کیوں کر آتی ہے، بہت ہنسی سے دل مر جاتا ہے۔ آج جناب کی اپنی ہنسی صرف تبسم تک ہوتی تھی، زیادہ نہ ہوتی تھی۔ کبھی آپ کے ہنسنے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ آپ ایک ہنسنے والے گروہ کی طرف سے گزرے تو ارشاد فرمایا اے لوگو، لمبی امیدوں اور نیکیوں کی کمی نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے، اپنی قبروں کا دھیان کرو، موت سے عبرت سیکھو، قیامت کے دن کی تکلیف کو یاد کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے خندہ کرنا ایمان کو کھوتا ہے، جیسا کہ پانی نمک کو تحلیل کر دیتا ہے، اور بلا تعجب کی بات پر خندہ کرنا جہالت کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا ہنسی سے دانت نہ نکالو جبکہ تمہارے اعمال تمہیں رسوا کرنے والے موجود ہیں، موت کے شب خون سے نہ بچ سکو گے۔ پھر فرمایا اپنے دوست سے مزاح اور جھگڑا نہ کرو، مزاح چھوٹی دشنام ہے اور کینہ و عداوت کا سبب ہے۔ اے ابو ذر، 2 عادتیں بری ہیں، نمبر 1 بے محل ہنسنا، نمبر 2 عبادت میں بلا وجہ سستی و کاہلی سے کام لینا۔
اے ابو ذر، جب کہ انسان کو معلوم ہے کہ نفس امارہ مجھ سے رات دن اس قسم کی لرزش کراتا رہتا ہے جس کا نتیجہ سوائے افسوس اور خطرات کے اور کچھ نہیں، پھر انسان ان خطرات کے پیش نظر کس طرح ہنس سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ترش رو اور کبیدہ خاطر ہی رہے جس سے لوگ متنفر رہیں۔ مومن کو بے شک کشادہ روح اور متبسم رہنا چاہیے، لیکن زیادہ ہنسنا نہ چاہیے، نہ زیادہ مزاح کرنا چاہیے، اس لیے کہ زیادہ مزاح کرنا آبرو کو اور زیادہ ہنسنا ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ لہو لعاب میں گرفتار دنیا میں ہنستے ہی رہتے ہیں وہ آخرت میں روئیں گے، اور جو دنیا میں خوف الہی سے روتے رہتے ہیں وہ آخرت میں ہنسیں گے۔ قدر مزاح و تبسم جو خوش اخلاقی میں شامل ہے اور مومن کی صفات میں سے، صرف اس نیت سے ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص کو اور بالخصوص مومنین کو خوش اور مسرور کیا جائے۔ ثمرہ نہم، سستی در عبادت۔ عبادت میں سستی کرنا منافقوں کی صفات میں سے ہے۔ جو مومن کو چاہیے کہ وہ عبادات میں سستی نہ کرے بلکہ بڑے ذوق و شوق اور خضوع و خشوع سے بجا لانے کی صحیح کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کار خیر کا ارادہ کرو تو اس میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ شیطان بہکاوے اور کار خیر انجام ہی نہ پا سکے۔ عبادت میں دلی توجہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دو عادتوں سے پرہیز کرو، اول کسی کام سے دل تنگ ہونا، دوسرے کاہلی کرنا۔ دل تنگ ہونے سے صبر کی عادت نہ ہوگی اور کاہل ہونے سے کوئی حق ادا نہ ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، درمیانہ درجے کی 2 رکعت نماز فکر کے ساتھ اور غور سے پڑھی ہوئی بہتر ہے اس نماز سے جو تمام شب کھڑے ہو کر غفلت دل سے پڑھی ہو۔ اے ابو ذر، حق بہت گراں اور تلخ ہوتا ہے اور باطل امر ہلکا اور شیریں ہوتا ہے۔ بسا اوقات گھڑی بھر کی خواہش نفسانی آخرت کی دراز مصیبت کا باعث ہوتی ہے۔ آدمی اس وقت تک دانا اور فقیہ نہیں بن سکتا تا وقت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے مقابلے میں مثل اونٹوں کے نہ سمجھے، پھر اپنے آپ کی طرف دھیان دے اور سب سے زیادہ خود کو حقیر جانے۔ اے ابو ذر، ایمان کی حقیقت کو نہ سمجھے گا تا وقت کہ نہ سمجھے کہ تمام لوگ دین کے کام میں عاقل ہیں۔ ہر شخص خوشامد سن کر خوش ہوتا ہے، حالانکہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ جو کچھ خوشامدی نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ واضح ہو کہ بے اتنائی 2 طرح کی ہے، ایک اچھی اور دوسری خراب۔ اچھی یہ کہ آدمی اپنے نفع و نقصان کا مالک خدا کو سمجھے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، عبادت یا کوئی نیک کام کرنے میں خلقت کی تعان و تشنیع کی طرف اعتنا نہ کرے۔ اگر رضائے خدا رضائے خلقت میں مطرود ہو تو رضائے خدا کو مقدم کرے، مگر یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ عظمت خدا دل میں کمال درجے پر ہو۔ خراب لاپرواہی اور بے اتنائی یہ ہے کہ تکبر اور خود پسندی سے لوگوں کو حقیر خیال کرے، اس کا سبب خود بینی اور اپنے عیوب سے غافل ہونا ہے۔ عبادت کے وقت کسی آدمی کی پرواہ نہ کرے، ایسا سمجھے کہ مثل شتر کے ہیں۔ پھر فرمایا جب اپنی طرف رجوع کرے اپنے آپ کو حقیر خیال کرے۔ جو آدمی کسی صاحب حکومت کو ایسے امر سے خوش کرے جو خلاف مرضی حق تعالیٰ ہو، وہ دین خدا سے نکل جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ شخص بے دین ہے جو مخلوق کی رضا مندی کے لیے خالق کی نافرمانی کرے۔ کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو اور ایسی چیز سے مخلوق کا تقرب حاصل نہ کرو کہ خالق سے دور ہو جاؤ۔ بتحقیق خدا اور بندے کے درمیان نیکی حاصل کرنے اور بدی دور کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کی اطاعت اور رضا کے۔ اطاعت خدا ہر مطلوب کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ حق تعالیٰ اطاعت کرنے والے کو ہر بدی سے بچاتا ہے۔ نافرمانی کرنے والا اس کے عذاب سے اپنے آپ کو کسی صورت و تدبیر سے نہیں بچا سکتا۔ جب اس کے قہر کا حکم ہوگا کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملے گی۔ پھر فرمایا ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف سے نہ ڈرو، خدا تم سے دشمنوں کا شر دور کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص کسی مومن کو حقیر سمجھے خدا ہمیشہ اسے حقیر جانتا ہے۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دین میں احمق
اور دنیا میں عاقل خیال کرنا چاہیے۔ حضرت رسول مقبول نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور یاد رکھے کہ ایک روز اس کا حساب ہونا ہے، لہٰذا آج ہی اپنا حساب درست کر لے تاکہ کل افسوس یا شرمندگی نہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بسند معتبر منقول ہے کہ جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان اپنے میں نیکی دیکھے تو خدا سے دعا مانگے کہ نیکی زیادہ ہو، اور اگر گناہ کیا ہے تو وہ توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس سے توشہ حاصل کرو اور غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کی حالت میں توشہ لینے کو، پیری اور ضعیفی سے پہلے طاقت و توانائی کے زمانے کو، اور موت سے پہلے زندگی میں توشہ حاصل کرنے کو۔ جو چیز قیامت کے روز نفع دے اسے حقیر نہ جانو، اور اس روز تکلیف دہ شے کو خفیف نہ خیال کرو۔ بتحقیق جن باتوں کی خدا نے خبر دی وہ چشم دید کے برابر ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت میں امیر المومنین نے فرمایا اے فرزند، مومن کے لیے 3 ساعات ہیں، ایک میں اپنے خدا سے مناجات کرتا ہے، دوسرے میں اپنے نفس کا حساب کرتا ہے، تیسری میں حلال لذتوں کے مزے لیتا ہے اور شکر خدا بجا لاتا ہے۔ آپ ہی نے فرمایا ہے جو نفس کے عیوب تلاش کر کے دفع نہ کرے، خواہش حرص اس پر غالب ہو جاتی ہے، اور نفس کے حساب نہ لینے کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ حضرت علی بن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے فرزند آدم، تا وقت کہ تو خود اپنا ناصح اور تیرا نفس تیرا واضح ہے، تیرے اعمال خیر و خوبی کے قرین ہیں، یہ مرتبہ حاصل ہو تو خوف خدا کو شعار بنا لے، غم و اندوہ کا لباس پہن لے۔ اے فرزند آدم، تجھے مرنا ہے، پھر زندہ ہونا ہے، خدا کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، تیرے اعمال کی باز پرس ہوگی، جو جواب کے لیے ابھی سے تیاری کر لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا خود حساب کر لو۔ حضرت رسول خود مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اے ابو ذر، خدا سے حیا کرنا لازم ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ داخل بہشت ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہمیشہ چشم و گوش و زبان، فکر و خیال کو معصیت سے باز رکھو، اور خدا سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے پرہیز کرے اور اعمال بد اور معاصی کا مرتکب نہ ہو۔ خدا نے جن کاموں سے منع فرمایا ان کے کرنے میں شرم کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ حیا اور ایمان تو ہے، حیا ایمان کا اور ایمان حیا کا جز ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ حدیث رسول 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان میں وہ چاروں موجود ہوں تو آتش دوزخ اس پر حرام ہے۔ اگر سر سے پیر تک گناہ ہوں خدا ان کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ نمبر 1 صداقت، نمبر 2 حیا، نمبر 3 خوش اخلاقی، نمبر 4 شکر۔ حیا اور ایمان کی تشریح۔ معصوم نے فرمایا اے ابو ذر، حیا اسے کہتے کہ قبر کے اندر اپنے بوسیدہ ہونے کو فراموش نہ کرے، شکم اور اس کی خواہشات کو، سر اور اس کے مرغوبات یعنی خواہش جمع و نظر اور لذت زبان کو قابو میں رکھنے کو نہ بھلائے، اور جو آخرت کی عزت و احترام کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ دنیا کو ترک کرے، اگر تو ایسا ہو جائے تو خدا کی دوستی اور ولایت کا درجہ پا لے گا۔ حیا کے معنی نفس کا متاثر ہونا ہے، ایسے امور جن میں قباحت و خرابی ظاہر ہو اور نفس کے جزر و ملامت کا باعث ہو۔ اس کی 2 قسمیں، ایک کمال درجے کی نیک صفت اور باعث سعادت ہے، دوسری کمال نقص ہے جو باعث محرومی اور بد نصیبی ہے۔ صفت نیک اس طرح ہے کہ جب آدمی کو نیک و بد اور حق و باطل کی تمیز ہو جائے، اعمال نیک اور عبادت کو چھوڑنے سے خدا کی شرم کرو، گناہوں کے ارتکاب سے جن کی قباحت کو شریعت نے ظاہر کر دیا ہے حیا کرے۔ امت کے تمام اعمال ہر روز جناب رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، 2 فرشتے اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے، آسمانوں کے تمام ملائکہ اس کے فعل بد کو دیکھیں، اور قیامت کے روز 1,24,000 پیغمبروں اور تمام مخلوق کے
روبرو اسے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حیا کی دوسری قسم ناقص ہے کہ کم عقلی سے کسی نیک کام کو برا سمجھنے لگے اور نہ کرے۔ اس کا باعث اکثر جہالت ہوا کرتی ہے، مثلاً کوئی مشکل مسئلہ نہیں آتا اور اس کے پوچھنے سے شرم محسوس کرے۔ ایسی شرم و حیا سعادت ابدی سے محرومی کا باعث ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حیا دو طرح کی ہے، حیائے عقل اور حیائے حماقت۔ حیائے عقل کا باعث علم و دانائی ہوا کرتی ہے اور حیائے حماقت جہل و نادانی سے پیدا ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کی پیشانی تنگ ہو اس کا علم کم ہوگا۔ اے لوگو، علم حاصل کرنے میں حیا نہ کرو۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، ترک حیا تمام عیبوں اور گناہ کا باعث ہے۔ حیا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کا باعث عقل کی کمزوری اور سمجھ کی کمی سے ہوتی ہے، دوسری قوت اسلام و ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے گھر کے خلوت خانے میں بیٹھنا چاہے اسے چاہیے کہ پردہ ڈال لے۔ بتحقیق جس طرح خدا نے اپنے بندوں کو روزی تقسیم کی ہے، اسی طرح حیا تقسیم کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلا میں جانے والا سر پر کپڑا ڈال کر جائے، چونکہ یہ ایک ناپسندیدہ حالت ہے۔ مناسب ہے کہ منہ ڈھانپ لے اور فضلات اور غلاظت ظاہری کو دیکھ کر اپنے باطنی عیبوں اور گناہوں کو یاد کرے اور شرمندہ ہو کہ وہ ان ظاہری غلاظتوں سے بدتر ہے۔ شریعت نے آداب خلوت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علماء آداب خلوت میں لکھتے ہیں کہ اس وقت سر ڈھانپنا سنت ہے، اس سے شرم و حیا ظاہری غلاظت سے اور دماغ کی حفاظت بدبو سے ہو جاتی ہے۔ ثمرہ دہم حلال روزی۔ آدمی کو چاہیے کہ حرام چیزوں کے کھانے پینے سے اجتناب کرے، بلکہ وہ حلال چیزیں جن کو شریعت نے مکروہ فرمایا ہے ان کو نہ کھائے، مکروہ کاموں کو بھی نہ کرے، یا جن میں حرام ہونے کا شبہ ہو، مثلاً ان لوگوں کی کمائی جن کے پیشے حرام ہے۔ حلال روزی حاصل کرنا ہی فی زمانہ بڑا دشوار امر ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انسان پر حلال روزی کو فرض قرار دیا ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ میری دعا قبول ہو اس کو حلال روزی حاصل کرنا چاہیے۔ شکم و فرج و شرمگاہوں کی حفاظت۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، سب سے بہتر خدا کی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہوں کو حرام سے پاک رکھیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا حضرت، میرا عمل بہت کمزور ہے اور روزے بھی کم رکھے جاتے ہیں، مگر اس کی بہت فکر رہتی ہے کہ لقمہ حلال حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا، عفت شکم و فرج سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی چیز جس کے بعد سبب میری امت جہنم میں جائے گی دو اندر سے خالی چیزیں ہیں، یعنی شکم و فرج۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے نجم سے فرمایا، اے نجم، تمام شیعہ ہمارے ہمراہ بہشت میں ہوں گے، مگر کیا ہی برا حال ہوگا تم میں سے اس شخص کا جس کی وہاں پردہ دری کی جائے گی اور عیب ظاہر کیے جائیں گے۔ نجم کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا حضرت، کیا آپ کے شیعہ کا یہ حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر اس نے اپنے شکم و فرج کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مجھے ان چیزوں سے زیادہ خوف ہے: حرام کمائی، پوشیدہ خواہشات کا پورا کرنا، ریاکاری، سود اور بلا ضرورت قرض۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص ناجائز ذریعے سے مال کمائے اور اس سے حج کو جائے، اس کے لبیک کے جواب میں لا لبیک اور سعیدک کے جواب میں لا سعیدک کہا جاتا ہے، یعنی تیری کوئی خدمت ہماری بارگاہ میں قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک جماعت کے پاس دنیا حلال صورت میں نمودار ہوئی، ان لوگوں نے حلال کو قبول نہ کیا اور دنیا سے رخصت ہوئے، پھر ایک جماعت پر مشتبہ شامل کر کے پیش کیا، انہوں نے مشتبہ کے لینے سے انکار کر دیا اور حلال کو صرف کیا، پھر ایک جماعت پر حرام اور مشتبہ پیش کیا، انہوں نے حرام قبول نہ کیا اور مشتبہ سے گزارا کیا، پھر دنیا نے حرام صورت سے ایک گروہ کو مال پیش کیا، ان لوگوں نے قبول نہ کیا،
ترک کر کے چلے گئے۔ مومن دنیا سے بقدر ضرورت اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس قدر لیتا ہے جیسے کوئی بھوکا مرتا ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت مردار کھانے پر مجبور ہو۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا مال حرام بڑھتا نہیں، اگر بڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر راہ خدا میں صرف کیا جائے تو ثواب نہیں ملتا، اگر پیچھے رہ جائے تو توشہ جہنم بنتا ہے۔ بسنت معتبر سما سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کیا یا حضرت، بنی امیہ کے کارندوں سے ایک شخص نے مال جمع کیا ہے، صدقہ خوب دیتا ہے، عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتا ہے، حج کو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ تو لوگوں کا مال خرچ کرتا ہے اور یہ گناہ ہے، اور گناہ کس طرح گناہ کو مٹا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم ان کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہیں جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، بس ہم ان اعمال کو ذروں میں منتشر کر دیں گے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا واللہ ان لوگوں کے اعمال بہت نورانی اور چمکدار ہوں گے، مگر چونکہ یہ لوگ مال حرام سے اجتناب نہ کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان کے اعمال مثل پراگندہ ذروں کے ہیں، یعنی ضائع ہو جائیں گے۔ پرہیز کرنا عقل حرام سے۔ غذائے حرام سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ حلال و پاکیزہ غذا اللہ کے نیک صالح اور برگزیدہ بندوں کی غذا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی غذا کے متعلق احتیاط اسی وجہ سے تھی۔ غذا کو اعمال و افعال قربت خدا میں بڑا دخل ہے، اس لیے جس میں انسانی کی قوت روح حیوانی سے ہے اور روح حیوانی کی قوت خون سے ہے، اور خون غذا سے بنتا ہے، لہٰذا اگر پاک غذا سے پیدا شدہ خون اعضاء و جوارح میں پہنچے گا تو اس سے پسندیدہ اور نیک کام ہی سرزد ہوں گے جو عبادت کہلائیں گے، اور مال حرام سے غذائے حرام کے ذریعے سے بدن انسان کی نشوونما ہوئی ہے تو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ نامقبول ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے 4 چیزوں سے اجتناب کرے گا اس پر جنت واجب ہے، میں اس کا ضامن ہوں۔ نمبر 1 حویث دنیا، نمبر 2 ہوائے نفس امارہ، نمبر 3 شہوت شکم کو حرام سے پر کرنا، نمبر 4 شہوت شرمگاہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول و مستجاب ہو اس کو کسب حلال سے روزی حاصل کر کے لقمہ حلال کھانا چاہیے۔ ثمرہ دہم مذمت زنا۔ زنا سے احتراز و پرہیز کرنا واجب و لازم ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ سے ہے۔ زنا کی مختلف اقسام ہیں: زنائے فرج شرمگاہ سے زنا کرنا، زنائے چشم آنکھوں سے زنا کرنا، حسینوں کی طرف شہوت سے نظر کرنا یا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، زنائے گوش وہ آوازیں سننا جس سے شہوت گناہ پیدا ہو، مثلاً گانا سننا، ساز وغیرہ سننا، نامحرم عورتوں کی آواز سن کر لطف حاصل کرنا وغیرہ۔ زنائے دست نامحرم عورت کو ہاتھوں سے چھیڑنا وغیرہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کم ہیں وہ لوگ جو زنا سے بچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ زنا کی چند قسمیں ہیں: زنائے چشم نظر بد کرنا ناجائز ہے، زنائے دہن بوسہ لینا کسی نامحرم کا، زنائے دست چھونا نامحرم کا، اور بدترین انسان روز قیامت وہ مرد ہے جو اپنا نطفہ نامحرم کے رحم میں قرار دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا زنا سے پرہیز کرو کیونکہ یہ روزی کو برطرف اور دین کو باطل کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا زناکار میں 6 خصلتیں ہوتی ہیں، 3 دنیاوی اور 3 اخروی۔ 3 دنیاوی یہ ہیں: چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، فنا سے قریب ہو جاتا ہے۔ 3 اخروی یہ ہیں: غضب پروردگار، دشواری حساب، ابدی جہنم۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد زنا کی کثرت ہو جانے سے مرگ مفاجات بھی کثرت سے ہو جائے گی۔ حوارین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے رہبر کامل، ہمیں نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تمہیں نصیحت فرمائی ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ قسم سچی بھی نہ کھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے تمہیں نصیحت کی ہے کہ ہرگز زنا نہ کرو۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ زنا کا تصور بھی نہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا، اے مفضل، جو شخص دوسرے کے ساتھ زنا کرتا ہے ایک روز اس کو بھی وہی پیش آتا ہے۔ غور سے سنو، بنی اسرائیل کی ایک مشہور زانیہ تھی۔ ایک مرد اس کے پاس بہت جاتا تھا۔ ایک روز خدا نے اسی کی زبان سے اس مرد کو مطلع کیا کہ جا، تیرے گھر میں بھی ایک شخص تیری عورت سے یہی فعل کر رہا ہے جو کچھ تو میرے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ شخص پریشان نہ وقت اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص اس کی زوجہ سے ہم صحبت ہے۔ وہ فریادی حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے فریاد کی۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اسے کہہ دے کہ جو جیسا کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے ایک روز ویسے ہی دیکھتا ہے، لہٰذا تم دوسروں کی عفت کا خیال کرو، دوسرے تمہاری عفت کا خیال رکھیں گے۔